بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس دنیا میں کیا اتنا ظالم باپ بھی ہے جو اپنی معصوم چند دن کی بچی کو اٹھا کر جنگل میں جانوروں کے آگے پھینک دے۔ کیا اتنا ظالم باپ آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ کہیں دور ایک عظیم شان سلطنت میں ایک بہادر اور طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی بیوی تھی جو انتہائی حسین اور نیک دل تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین ملکہ تھی کہ بادشاہ اور ملکہ آپس میں بہت ہی خوش خرم زندگی گزار رہے تھے۔ جب شادی کو کچھ عرصہ گزرا تو ملکہ نے پریشان رہنا شروع کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوئی اولاد کیوں نہیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے جو میری سلطنت کا وارث بنے۔ اس نے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا۔ کبھی وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے تو کبھی کسی عالم بابا سے دم کروا رہی ہے اور کبھی وہ کھانا دوسروں کو کھلا کر دعائیں لے رہی ہے۔ ملکہ کے دروازے پر ایک دن ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی۔ جیسے ہی ملکہ نے ایک فقیر کی صدا سنی تو بھاگ کر دروازے پر آئی اور اپنی کنیزوں کو ساتھ لے کر اس فقیر کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ جب وہ فقیر کھانا کھا چکا تو وہ کہنے لگا کہ اب آپ کہیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو وہ ملکہ کہنے لگی بابا آپ مجھے دعا دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد جیسی خوبصورت نعمت سے نوازے، کیونکہ میرے بادشاہ کی سلطنت کو کوئی سنبھالنے والا وارث نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی اولاد عطا فرما دے گا تو وہ شہزادہ ہوگا یا شہزادی، جو بھی ہوگا بالآخر اس سلطنت کو جو کہ بہت بڑی ہے سنبھال تو لیں گے۔ تب وہ فقیر کہنے لگا بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد ضرور نوازے گا اور وہ اولاد تمہارے لیے خوش بخت ہوگی۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ ملکہ حاملہ ہو گئی۔ جب بادشاہ نے سنا تو وہ بہت خوش ہوا، ملکہ بھی بہت خوش ہوئی اور پھر وہ ہنسی خوشی اپنا اتنا خیال رکھتی کہ اور پھر یہ بات پورے محل میں پھیل چکی تھی کہ سلطنت کا شہزادہ وارث آنے والا ہے۔ ملکہ کو 7 مہینے ختم ہوئے تو اس کی گود بھرائی کی گئی، اس کی بہت سی بلائیں لی گئیں۔ خوش بادشاہ سب کام ہوتے دیکھ رہا تھا۔ سلطنت کے تمام لوگ بے حد خوش تھے اور وہ بے چینی کے ساتھ اپنے نئے وارث کا، اپنے نئے بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اور جب ملکہ کو 9واں مہینہ شروع ہوا تو بادشاہ ایک جنگل کی طرف کسی کام کے لیے روانہ ہوا جہاں اس نے 5 دن کے بعد سے واپس آنا تھا، کیونکہ جب بھی بادشاہ پہلے جاتا تھا تو 10-15 دن بعد آتا، لیکن اس بار اسے اپنے آنے والے وارث کی اتنی خوشی تھی کہ اس نے طے کر لیا تھا کہ میں صرف 5 دن کے اندر واپس آ جاؤں گا اور جب میں واپس آؤں گا تو میرے سامنے میرا وارث میرا شہزادہ ہوگا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جب اس جنگل کے پاس اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر وہ داخل ہوا تو وہاں پر اس نے ایک بات سنی جو کہ کافی مشہور تھی کہ یہاں جو بوڑھی عورت رہتی ہے وہ ہاتھ دیکھ کر قسمت کا حال بتا دیتی ہے کہ آپ کی قسمت میں کل کیا ہونے والا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس کو بہت تجسس ہوا۔ وہ سوچنے لگا کیوں نہ میں اس بوڑھی عورت کو اپنا ہاتھ دکھا کر پتہ کر سکوں کہ میرے گھر جو میری اولاد میرا وارث آنے والا ہے وہ میرے لیے کیسا ہوگا۔ جب اس نے اس عورت کو بلوایا اور اسے اپنا ہاتھ دکھلایا تو وہ ہاتھ دیکھ کر بوڑھی عورت تھوڑی پریشان سی نظر آنے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا اے بوڑھی عورت تو کیوں میرے ہاتھ کو دیکھ کر پریشان ہو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ تیرے گھر ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے جو تیری سلطنت اور تیری زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گی، کیونکہ جب تیری بیٹی تیرے گھر میں جنم لے گی تو تیری ساری سلطنت ختم ہو جائے گی، زمین جائیداد بنگلہ سب کچھ خطرے میں پڑ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ تیرے لیے وہ بدنامی کا اور ساتھ ہی ساتھ گلے میں توک کا باعث بن جائے گی۔ جب اسے اپنی جان کے لالے پڑنے
پڑنے لگے اور وہ اپنی سلطنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھنے لگا۔ تب جب اس بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے سوچا کہ میں نے تو اتنے خواب دیکھ رکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد سے نواز رہا ہے، میری سلطنت کو بادشاہ جو کہ ایک شہزادے کی صورت میں آنے والا ہے، جو میری سلطنت کو سنبھالے گا، لیکن یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے کھینچ لیا اور پھر اس نے پورے علاقے کے لوگوں کو، اس گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا یہ عورت کہیں جھوٹ تو نہیں بولتی؟ تو سب نے کہا کہ جھوٹ کی بات ہی نہیں ہے، یہ عورت جو بھی کہتی ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ جس نے 5 دن بعد گھر آنا تھا وہ بادشاہ دوسرے ہی دن اپنے محل واپس آ گیا۔ ملکہ عالیہ نے تب گھر کے اندر ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ جب بادشاہ نے واقعی بیٹی کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ جو کچھ بڑھیا نے کہا تھا اس کا مطلب ہے وہ عورت جھوٹ نہیں بولتی۔ پوری رات اس نے سوچنے میں گزار دی کہ اب میں کیا کروں؟ بیٹی کو دیکھتا ہوں تو دل تڑپتا ہے اور جب اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت اور اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، خود کی بدنامی کا سوچتا ہوں تو یہی چاہتا ہوں کہ اس بچی کا گلا گھونٹ دوں۔ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو بلوایا اور رات کے وقت خاموشی کے ساتھ اس بچی کو اٹھوا کر جنگل میں پھینکوا دیا۔ واللہ کیا ہوگا وہ وقت جب چند لمحوں کی اس بچی کو، ایک معصوم بچی کو باپ نے معصوم بچی کو جنگل میں پھینکوا دیا اور یہ کہا کہ اس بچی کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دو۔ جب وہ لوگ اس بچی کو لے کر جنگل میں پہنچے اور جب بچی کو زمین پر لٹایا ہی تھا، ابھی وہ گڑھا کھودنے ہی والے ہی تھے کہ انہیں شیر کے دھاڑنے کی دور سے آواز آئی۔ انہوں نے اس بچی کو زمین پر چھوڑ دیا اور بھاگ کر واپس اپنے محل آ گئے اور بادشاہ کو یہی بتلا دیا کہ ہم نے بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا ہے۔ وہاں پر جب اس بچی کو لوگوں نے لٹایا تو وہ رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک بندریا نیچے اتری۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے آگے پیچھے بڑھ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور وہ بچی اکیلی رو رہی تھی۔ وہ بندریا بھی ممتا کی ماری تھی، اس کی ممتا پیاسی تھی کیونکہ اس نے 2 دن پہلے اپنے بچے کو جنم دیا تھا اور وہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ اس بندری نے اس انسانی بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا لیکن اس کو چپ کرانے کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی کیونکہ وہ تو بھوک سے رو رہی تھی اور پیار کی بھوک ہی نہیں تھی، وہ بھوک کی، وہ دودھ کی پیاسی تھی۔ پتہ نہیں بندریا کے ذہن میں کیا آیا کہ بندریا نے انسانی بچے کو، اس ملکہ کی شہزادی کو اپنی چھاتی سے لگایا اور جیسے ہی اپنی چھاتی سے لگایا ہی تھا کہ اس ننھی شہزادی نے اس بندریا کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ بندریا نے اس کو دودھ پلا کر دیکھا تو وہ سکون سے سو گئی تھی۔ سب دیکھا تو آہستہ آہستہ کر کے سب جنگلی جانور اکٹھے ہونے لگے۔ ان سب جانوروں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو کوئی کھلونا آ گیا ہے۔ سب مل کر اس شہزادی کے ساتھ کھیلنے لگے۔ آہستہ آہستہ شہزادی بڑی ہونے لگی تو جنگل کا کوئی نہ کوئی جانور آگے پیچھے کہیں بھی جاتا تو پھل توڑ کر آتا اور اس بچی کو کھلاتا۔ وہ بچی کھاتی اور بہت خوش ہوتی اور ایسے زندگی جی رہی تھی جیسے وہ پورے جنگل کی شہزادی ہو۔ کبھی اس کو شیر کھلا رہا ہے تو کبھی وہ بندریا کے ساتھ کھیل رہی ہوتی۔ پورے جنگل کے جانور اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی ان سب بچوں میں ایسے رہنے لگی جیسے وہ بھی انہی کی ساتھی ہو۔ کچھ وقت گزرا، اب وہ بچی شہزادی تھوڑی بڑی ہو گئی۔ اب وہ بھاگ دوڑ کر درختوں پر چڑھ جاتی، بندریا کی طرح حرکتیں کرتی، بندریا کو اپنی ماں سمجھتی، ہر وقت اس بندریا کے ساتھ رہتی۔ جہاں بھی وہ بندریا جاتی وہ اس کے ساتھ ہی ہوتی۔ بندریا بھی اپنی اولاد کا دکھ بھول گئی تھی اور جو اس کے پیدا ہونے کے بعد مر چکی تھی، اس نے بھی اسی شہزادی کو اپنی اولاد مان لیا تھا۔ وہ ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتی اور پھر کچھ وقت یوں گزرا کہ وہ شہزادی بڑی ہو کر اب جوان ہو چکی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو جو کوئی دیکھتا وہ حیران رہ جاتا تھا کیونکہ اس کی شکل اپنی ماں کی طرح ہی تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح دکھتی تھی، ویسے لمبے بال، ویسے ہی ہرنی جیسی آنکھیں۔ جب وہ چلتی تو پورے جنگل میں بھاگتی دوڑتی درختوں پر چڑھتی اور اپنی ماں کی طرح نظر آتی تھی۔ اب وہ بڑی ہو کر ایک شہزادی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں شکار کرنے کے لیے وہ بادشاہ
آیا۔ جب اس نے جنگل میں ایک لڑکی کو دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تو لڑکی اس کی اپنی بیوی کی ہو بہو ہم شکل کی تھی، تو وہ اسے ایسا لگا کہ جیسے یہ میری بیٹی ہو۔ پھر اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے واپس جا کر ان تمام لوگوں کو بلوایا جن کے ہاتھوں اس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفنانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب وہ آئے تو وہ لوگ بادشاہ سے اس معاملے پر معافی مانگنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم بچی کو زندہ دفن کرنے ہی والے تھے کہ وہاں پر شیر آ گیا، اس لیے ہم نے اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا اور اس بچی کو وہیں زمین پر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنی تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ اس بچی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی اولاد نہیں نوازی تھی۔ اب ملکہ عالیہ ہر وقت روتی رہتی، فریاد کرتی رہتی اور دعائیں مانگتی کہ یا اللہ میری بیٹی کہاں گم ہو گئی ہے، یا اللہ میری بیٹی جہاں کہیں رہے، ٹھیک ہو، وہ زندہ ہو اور وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ہو۔ جب وہ ہر وقت اپنی بیٹی کو یاد کرتی، کیونکہ وہ اس کے بنا کئی کئی راتیں جاگ کر گزار چکی تھی، رات کو اسے نیند نہ آتی، بس وہ اللہ سے ہر وقت یہی دعا مانگتی کہ یا اللہ میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دو، جو دشمن بھی میری بیٹی کو لے کر گئے ہیں وہاں میری بیٹی کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور میری بیٹی کو زندہ سلامت مجھ سے ملا دینا۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب جنگل میں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی ہو بہو ملکہ عالیہ کی طرح شکل کی ہے وہ پھر جنگل کے اندر چل پھر رہی ہے، اور اس کی جو چال تھی وہ بالکل بادشاہ کی طرح تھی اور جنگل میں شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ جب ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ بھاگ کر اپنی بیٹی کو گلے لگانے لگی، تو وہ کہنے لگی اسے کہ بیٹی میں تمہاری ماں ہوں اور تم میری بیٹی ہو۔ جب یہ سب باتیں اس شہزادی نے سنی تو وہ بھاگ کر بندریا کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ یہی میری ماں ہے، کیونکہ اس نے مجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے اور میں ہی اس کی ماں کی جگہ ہوں۔ جب یہ سب باتیں بندریا نے اس کو کہیں کہ میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، اور جب یہ باتیں جنگل کے تمام جانوروں میں پھیلنے لگی تو جو سب وہاں موجود تھے باقی بھی وہاں پر جمع ہو گئے، وہ سب یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اور جب وہاں پر جنگل کا شیر آیا کہ جنگل کی شہزادی اور ملکہ کی عالیہ اس بادشاہ کی ملکہ دونوں ایک جیسی ہیں، جب اس نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ بیٹی اس ملک کی ملکہ عالیہ کی بیٹی ہے کیونکہ اسی کی ہی ہے، پھر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیج کر اپنی بیٹی کو جنگل میں پھینکوایا تھا، اور یہ سب باتیں وہ شیر جانتا تھا۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کو گلے لگانے لگا، لیکن وہ پیچھے ہو کر اپنے باپ سے کہنے لگی کہ آپ نے تو مجھے جنگل میں پھینکوا دیا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو رو رو کر اپنی بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ مجھے ایک بوڑھی عورت ملی تھی جس نے مجھے یہ بتلایا تھا کہ تم میرے لیے اور میری سلطنت کے لیے ٹھیک نہیں ہو، اس لیے میں ڈر گیا تھا اور میں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ جب میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تب سے میں راتوں کو سکون سے نہیں سوتا، نہ مجھے دن کا سکون ہوتا ہے اور نہ ہی مجھے رات کو آرام آتا ہے، بس یہی فکر ستائے رہتی ہے کہ کاش میں اس بوڑھی عورت کی باتوں پر یقین نہ کیا ہوتا، میں نے اپنی بیٹی کو اپنی ہاتھوں سے زندہ زمین میں نہ دفن کیا ہوتا تو آج میری سلطنت کا کوئی تو وارث ہوتا، کوئی تو ہوتا جو میری سلطنت کو سنبھالتا۔ میری بیوی ہر وقت بیمار رہنے لگی تھی، میں اس کو بھی حقیقت نہیں بتلا سکتا تھا اور یہ غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یہ سب جو کچھ کیا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو اور اپنے محل واپس آ جاؤ۔ تب وہ شہزادی کہنے لگی کہ آپ نے مجھے اپنی بیٹی ہونے کا حق نہیں دیا، لیکن میں اپنی ماں کی عزت کی خاطر یہاں آئی ہوں، میں آپ کی سلطنت اور بادشاہت چھیننے نہیں آنا چاہتی بلکہ یہ ثابت کرنا
چاہتی ہوں کہ میں آپ کے محل آؤں کہ ایک بیٹی آپ کا غرور ہو سکتی ہے، نہ کہ آپ کے زوال کی وجہ۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شہزادی کو گلے لگا لیا اور اسے سلطنت کی شہزادی بنا دیا۔ شہزادی نے اپنی ذہانت، شجاعت اور بادشاہت کو مضبوط کیا اور ثابت کیا کہ وہ اپنی پیش گوئی کے برعکس سلطنت کا فخر ہے۔ ہمیں اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یقین اور توکل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے وہ کسی انسان کے علم اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔